بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے ZPlusTV کے خصوصی پروگرام گلدستہ سیرت میں۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل آسمانوں کی سیر کرا رہے ہیں اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ آپ سے مشابہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے، ایک گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے سوال کرنے پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کی اہمیت کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے سورہ طور میں بیت المعمور کی قسم کھائی۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، بیت المعمور کی قسم کھائی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب، دودھ اور شہد کو پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب کیا، جس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی تعریف جس نے آپ کی رہنمائی دودھ کی طرف کی، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ تو سدرۃ المنتہا کے تعلق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پھل حجر کے مٹکوں جیسے تھے، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان جیسے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر جبریل علیہ السلام اس کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں، ھذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سدرۃ المنتہا کے تعلق سے سورہ نجم میں ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ قرآن کی آیت اس وقت سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا وہ چھا رہا تھا۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر سونے کے پتنگے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہا گیا؟ تو سدرۃ المنتہا کہنے کی وجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے رکھا گیا ہے کہ فرشتوں کا علم وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، فرشتوں کا علم وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس سے آگے کوئی نہیں گیا۔ یہ شرف اور یہ فضیلت
اللہ तबारक व तआला ने सिर्फ आपको अता की। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा का ज़िक्र करते हुए, ज़मीन से जो चीज़ें आसमान की तरफ जाती है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक जाती है और फिर सिदरतुल मुंतहा से उसे ले लिया जाता है। वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कोई चीज़ अता की जाती है तो वो सिदरतुल मुंतहा के पास आकर रुक जाती है और फिर सिदरतुल मुंतहा से उसे फरिश्ते ले लेते हैं। सिदरतुल मुंतहा से मुताल्लिक़ और भी बहुत सारी बातें हैं। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा से नहरों को निकलते हुए देखा। आपने जिब्रील से कहा कि जिब्रील ये नहरें कौन सी हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि 2 पोशीदा नहरें हैं वो जन्नत में हैं और 2 खुली नहरें हैं वो नील और फुरात हैं। और फिर सिदरतुल मुंतहा के पास ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी असली शक्ल में दीदार किया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी असली शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 वक्त नज़र आए। 2 वक्त आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा। पहली बार जिसका ज़िक्र कुरान मजीद ने किया, वलक़द रआहु बिलुफ़ुक़िल मुबीन, कि इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिब्रील अलैहिस्सलाम को आसमान के रोशन किनारे पर देखा है। और फिर दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को दूसरी मरतबा देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। सिदरतुल मुंतहा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और वहाँ से जन्नत की नहरें निकल रही है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इसकी वजाहत करते हैं कि राइतु जिब्रील इंदा सिदरतिल मुंतहा, मैंने जिब्रील को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। अलैहि सित्तु मिअति जनाहिन, जिब्रील के 600 पर थे। जिब्रील के 600 पर थे, करीब करीब 600 पर। और फिर उन परों से मोती और याकूत झड़ रहे थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का नज़ारा कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा उदखिलतुल जन्नह फ़इज़ा फ़ीहा हबाइलुल लुअलु व इज़ा तुराबुहा अल मिस्क, फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया और उसमें मैंने देखा कि मोतियों के हार थे और उसकी मट्टी कस्तूरी की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत की सैर करते हुए मैं एक ऐसे दरिया पर पहुंचा जिसके दोनों किनारे कलादार मोतियों और याकूत पर मुश्तमिल थे। मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ये कौसर है जो आपके रब ने आपको अता किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उसमें अपने दोनों हाथ डाले तो क्या देखता हूँ कि उसकी मिट्टी निहायत खुशबूदार कस्तूरी है और उसमें पड़ी हुई छोटी छोटी कंकरियाँ मोती हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर कौसर की खूबसूरती और दिलकशी इन अल्फाज में बयान की कि कौसर जन्नत की एक नहर है, उसके किनारे सोने के बने हुए हैं, उसका पानी मोतियों और याकूत पर बहता है, यानी उसके संगरेज़े मोती और याकूत है, उसकी मिट्टी कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है, उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मज़ीद बताया कि इस मेराज के मौके पर एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशगवार महक महसूस की। तो आपने जिब्रील से पूछा कि या जिब्रील मा हाज़िहि अर्राहिया अत्तय्यिबा,
کہ جبریل یہ عمدہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والے کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا کہ اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ بسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ میرا باپ جو سارے مملکت کا حاکم ہے اور سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ سے مراد میرا وہ رب ہے جو میرا رب ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا اور تمہارے باپ اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم فرعون کے علاوہ کسی اور کو بھی رب سمجھتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہاں۔ تو اس نے شکایت کی اپنے باپ سے، فرعون نے بلا کر اسے کہا کیا تم ہمیں رب نہیں سمجھتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو فرعون نے سزا کے طور پر ایک بڑی دیگ منگائی اور آگ پر اسے دہکانے لگا، اور پھر جب وہ اچھی طرح گرم ہو گئی تو اس میں اس کنگھی کرنے والی مشاطہ کو اور اس کے بچوں کو ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ جب دیگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس مشاطہ نے فرعون سے ایک درخواست کی کہ میری ایک درخواست ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کر دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا کہ ہاں، اتنا حق تو تیرا بنتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بچوں کو ڈالا جانے لگا دیگ میں، اور آخر میں ایک بالکل چھوٹا بچہ جو بات کرنے کے ابھی قابل نہیں تھا وہ بچ گیا تھا، اور وہ عورت اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس بچے کی وجہ سے وہ ہچکچانے لگی۔ تو بچے نے جو بات نہیں کرتا تھا ماں سے کہا کہ ماں اس میں کود جا، بے خوف و خطر، تو سوچ نہیں، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ چنانچہ اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا بھی منظر دکھایا گیا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ السلام علیکم۔